حویلی کی بیٹی، قسط نمبر 13۔ حریم کا غصہ اور دکھ سے برا حال تھا، یعنی کہ اس کا شک صحیح نکلا۔ اس کی ایسی حالت تھی کہ اسے نیند ہی نہیں آئی۔ کافی دیر تک جاگتی رہی لیکن پھر نیند آ گئی۔ اور ادھر شامیر پچھلا سارا ہفتہ اس کے محبت کے حصار میں رہا۔ وہ حصار ٹوٹ چکا تھا۔ وہ یہی سوچ کر آیا تھا کہ اس بار حریم اس پر ایسے ہی مہربان ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اسے مایوسی ضرور ہوئی تھی۔ یہ سن کر حریم بھی اس کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی۔ 2 دن ایسے ہی سوچوں میں گزر گئے۔ دونوں طرف مایوسی تھی۔ دونوں ہی اپنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ دل کہہ رہا تھا جاؤں اس کے پاس، اور عقل کہہ رہی تھی کہ نہیں۔ دونوں ہی دل اور عقل کے بیچ میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ حریم اس 2 دن سے نظر نہیں آئی۔ وہ جان بوجھ کر اس سے چھپ رہی تھی۔ بار بار راہداری میں آتے جاتے اس کی نظریں لاشعوری طور پر حریم کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ بلا وجہ سارا دن لانج میں بیٹھا رہتا تاکہ حریم کی ایک جھلک دیکھ سکے، کیونکہ حریم کچن میں ہوتی تھی اور لانج میں فاصلہ نہیں تھا۔ لانج میں ہونے والے تمام گفتگو کچن میں آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ لیکن مسلسل 2 دن سے شامیر کو مایوسی ہو رہی تھی۔ جب مجھے اس سے محبت نہیں ہے، جب میں اس سے نفرت کرتا ہوں تو میں کیوں اس کی تلاش میں ہوں؟ وہ بار بار خود سے سوال کر رہا تھا، مگر اسے جواب نہیں مل رہا تھا، یا پھر وہ جواب سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ شام کو لان میں چلا آیا اور سگریٹ کے کش لے رہا تھا کہ مراد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بلا وجہ اپنے دل میں غلط فہمی پال کر مجھ سے ناراض بیٹھا ہوا ہے۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی گرتا تو میں اسے تھامنے کے لیے بڑھتا۔ یہ بالکل ایک غیر ارادی فعل تھا، اور میں ہرگز ایسا نہیں کہ تیری عزت پر ہاتھ ڈالوں، مراد نے اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کہا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، شامیر نے کہا۔ پھر مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر جایا کہیں بھی، مراد نے کہا۔ تمہارا حویلی رہنا بہت ضروری ہے اس وقت۔ ظفر کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ آئے تو مجھے فوراً مطلع کر دینا۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا، شامیر نے کہا تو مراد کو اس کی بات سمجھ آ گئی۔ پھر دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور ماحول اچھا ہو گیا۔ دونوں کی دوستی ایک بار پھر سے بحال ہو گئی۔ خالہ، آپ کا بیٹا تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈال رہا، کائنات نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، سلطانہ بیگم نے کہا۔ وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ 3 دن ہو گئے، نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا ہے۔ جب بھی دیکھتی ہوں کبھی لان میں ٹہل رہا ہے، کبھی باہر نکل جاتا ہے تو کبھی اپنے کمرے میں گھسا بیٹھا ہوتا ہے، لانچ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ میں آتی ہوں تو وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ وہاں سے یقین مانے مجھے اس قدر برا محسوس ہو رہا ہے، مگر میں آپ کی وجہ سے چپ ہوں، کائنات نے شکوہ کیا تو سلطانہ بیگم پریشان ہو گئی۔ دیکھو کائنات، شامیر ایک بہت ہی مختلف قسم کا انسان ہے۔ اس کی سوچ بھی بہت مختلف ہے۔ اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ خوبصورتی سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ تمہیں دیکھ کر تم پر فدا ہو جائے گا۔ اس کی پسند کا معیار بہت اونچا ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو اس کے معیار کے مطابق ڈھالنا ہوگا، سلطان بیگم نے سمجھایا۔ خالہ، لڑکے کو ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی چاہیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھلا کیا معیار ہو سکتا ہے کسی کی پسند کرنے کا؟ میں تعلیم یافتہ ہوں، حسین ہوں، میں بھلے سردار کی بیٹی نہیں ہوں، لیکن میرا بھی خاندان ہے بہت اعلیٰ۔ ہم لوگ بھی کھاتے پیتے عزت دار گھرانے سے ہیں، کائنات نے کہا۔ اس طرح تو ہمارے خاندان کی ہر لڑکی تعلیم یافتہ بھی ہے اور خوبصورت بھی، لیکن آج تک شامیر نے کسی سے متاثر نہیں ہوا۔ شامیر کو متاثر کرنے کے لیے تمہیں بہت محنت کرنی ہوگی۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سوچ کے آئی ہو، سلطانہ بیگم نے کہا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پہلے یہ کام مجھے واقعی ہی بہت آسان لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے دیکھے گا اور مجھے پسند کر لے گا۔
مگر اس نے تو میری طرف ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، نہ جانے کن خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ کائنات نے کہا، ہاں مجھے بھی 2-3 دن سے یہی لگ رہا ہے، وہ بہت گہری سوچ میں ہے، لیکن مجھ سے کچھ کہہ بھی نہیں رہا، ورنہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا ہے۔ جو بھی پریشانی ہوتی ہے اسے گھر کیا باہر کی فوراً مجھ سے ڈسکس کرتا ہے۔ اب میں بھی یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھ سے نہیں کر رہا اور اپنے اندر ہی اندر سوچ میں غلطا ہے۔ سلطانہ بیگم باقی شاہ میر کے رویے سے پریشان تھی۔ انہوں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ شاہ میر کھویا کھویا سا رہتا ہے آج کل۔ اب انہیں اس بات کی طے میں پہنچنا تھا، آخر کیا وجہ ہے۔ وہ جو شاہ میر کی بیوی ہے، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی بھی لگ رہی ہے۔ کائنات کو یاد آیا، بیوی نہیں ونی ہے وہ، ونی میرے بیٹے کی بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ہاں اس کی خوبصورتی سے تو میں خود بھی بہت متاثر ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا چہرہ بگاڑ دوں۔ شاہ میر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے میں کھو جاتا ہے، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے۔ اور وہ لڑکی حد سے زیادہ بدتمیز اور پڑھی لکھی اور تیز ترار ہے، آخر سردار کی بیٹی ہے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ انہیں بہت عرصے بعد کوئی ایسا ملا تھا جس سے وہ دل کی ہر بات کر سکتی تھی۔ انہیں کائنات کی سنگت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، آپ ایسا کریں، اس لڑکی کو طلاق کروا دیں، ونی تو پھر بھی وہ رہے گی، لیکن اس طرح سے وہ شاہ میر پر ہر قسم کا حق کھو دے گی، اور اگر وہ شاہ میر کے نکاح سے نکل گئی تو آپ کا بھی یہی خوف ختم ہو جائے گا، شاہ میر کہیں اس کے پاس نہ چلا جائے۔ ظاہر سی بات ہے پھر وہ اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی، پھر کس بات کا ڈر ہوگا آپ کو؟ کائنات نے مشورہ دیا تو سلطانہ بیگم حیران ہو گئی۔ کتنی گہری بات کی ہے تم نے، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، جب وہ شاہ میر کے نکاح میں نہیں رہے گی تو پھر یہ خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں جلد ہی شاہ میر سے کہوں گی کہ اسے طلاق دے دے، نہیں بلکہ میں ابھی اسے بلا کر کہتی ہوں، دیر نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اب اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اپنا سکہ جما دے۔ سلطانہ بیگم نے یہ کہہ کر ایک دم سے شاہ میر کو فون کیا تو وہ ان کے کمرے میں حاضر ہو گیا۔ شاہ میر میں چاہتی ہوں تم اس لڑکی کو طلاق دے دو جو خون بہا میں تو آئے ہے، اب وہ یہاں سے کہیں جانے والی نہیں، ساری عمر یہیں ہی نوکرانی بن کر رہے گی۔ میں ابھی اسے بلواتی ہوں اور ابھی تم میرے سامنے اسے 3 لفظ بول کر فارغ کر دو۔ وہ جیسے ہی آیا تو سلطانہ بیگم نے سختی سے حکم صادر کیا۔ شاہ میر حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا سلطانہ بیگم سنجیدہ ہے۔ پھر بھی اس نے ایک نظر کائنات پر ڈالی تو کائنات نے نظریں چرا لی۔ اگلے ہی پل وہ سمجھ گیا یہ مشورہ ضرور کائنات کا ہے۔ معذرت اماں جی، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا، شاہ میر نے کہا۔ اس تصور سے تو اس کا دل ہی ڈوب گیا تھا کہ حریم پر اس کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ اس لڑکی کو جو دن بدن اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی؟ کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ اس لڑکی کو جو اسے زندگی میں ملنے والی لڑکیوں میں سب سے الگ لگ رہی تھی؟ کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ اس بہادر لڑکی کو جس کے حسن سے زیادہ اس کے کردار سے متاثر کیا اس نے؟ وہ لڑکی جس سے نفرت کرنا چاہ رہا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا، جسے اپنے قریب پا کر تمام دنیا سے بیگانہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے یہ تو سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھیل کھیلے گا، اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ دونوں ساری زندگی اسی طرح لڑتے رہیں گے، اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ ساری زندگی اسے گھر میں ہی رہے گی، چاہے جیسے بھی حالات میں رہے گی، وہ اس سے چاہے نفرت کرے یا محبت، لیکن وہ صرف اسی کی ہے۔ اس نے یہ سب کچھ سوچا ہوا تھا، لیکن اس بات کا تصور تک نہیں کیا تھا جو بات سلطانہ خاتون اس سے کہہ رہی تھی۔ اس وقت اسی رشتے میں بندھے ہوئے اس نے بہت کچھ سوچا تھا، مگر اس رشتے کو توڑنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے ایسا تم؟ جب تمہیں اس لڑکی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تو اسے نکاح میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ میں اس کا نکاح حویلی کے کسی ملازم سے کروا دوں گی،
بلکہ ایسا کرتی ہوں میں اس کا نکاح مراد سے کروا دیتی ہوں، اس طرح سے وہ محفوظ بھی رہے گی، اور اس سے آگے میں نہیں سن سکتا اماں جی۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا اور اس نے سلطانہ بیگم کی بات آدھے میں کاٹ دی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی بیوی مراد کو یا کسی اور کو دے دوں گا؟ ٹھیک ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں بار بار آپ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ وہ میری غیرت ہے، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے مراد کے حوالے کر دوں یا کسی اور ملازم کے۔ شاہ میر نے اسے آپے سے باہر ہو گیا تو سلطانہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہیں اس لیے کہہ رہی تھی کہ تمہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا بھی حق ہے، اس کا شوہر ہو، اس کے بچے ہوں، اس کا بھی دل کرتا ہے اس کا خاندان ہو، بھلے وہ خون بہا میں آئی ہے، مگر اس کے بھی جذبات ہوں گے، اس لیے میں نے کہا تھا ایسا وہ اپنا گھر بنا سکے اور اسے اولاد ہو۔ اتنی ظالم تو نہیں ہوں میں شاہ میر، بس دکھوں کی ماری ہوئی ہوں میں، تو یہ سب اس کے بھلے کے لیے کہا، کیونکہ تم سے تو کبھی اس کا خاندان نہیں چل سکتا، تم تو کبھی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو گے نہیں۔ اس کا حق ہے، اس کا شوہر، اس کے بچے ہوں، اس کا ایک گھر ہو، وہ بھلے ملازموں کی طرح ہے مگر اس کا بنیادی حق تو اسے ملے۔ سلطانہ بیگم گھبراتے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی، وہ میٹھی چھری بن گئی۔ سلطانہ بیگم نے کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ وہ انہیں دکھی نہیں کر دیکھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے جو بات کی تھی اس بات نے شاہ میر کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ ایک غیرت مند انسان سے یہ کہنا کہ اپنی بیوی کسی اور کو دے دو کتنا اذیت ناک ہے۔ شاید اس کا اندازہ سلطانہ بیگم کو نہیں تھا، مگر آج ہو گیا تھا۔ وہ خود اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے، مگر وہ آتے جاتے کسی کی نظر تک حریم پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گیا تو صرف سلطانہ بیگم کی جان میں جان آئی، ورنہ انہیں لگا تھا کہ شاہ میر شہر چلا جائے گا۔ وہ اتنے غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کائنات نے سلطانہ بیگم سے کہا، دیکھا آپ نے خالہ، اس کا مطلب اگر میری شادی شاہ میر سے ہو بھی گئی تب بھی وہ اسے بیوی بنا کر رکھے گا ہمیشہ۔ میں ہرگز اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی۔ کائنات پریشان ہو کر بولی، تم پریشان نہ ہو، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، مگر اب شاہ میر کے سامنے ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ میں جانتی ہوں شاہ میر کو اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میرا بیٹا اس کے معاملے میں غیرت کھاتا ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ تو گھر کی ملازموں کو بھی اتنی عزت دیتا ہے، نوری کی ہر فضول بات کو اہمیت دیتا ہے، اور اس سے ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے۔ شاہ میر کا مراد اور اس کا ملازم ہے، لیکن اس کا بہترین دوست ہے۔ وہ امیر غریب میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، صرف اس کی وجہ سے مجھے احتیاط کرنی پڑتی ہے سب کے ساتھ، کیونکہ میں اس کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی۔ جو مقام وہ مجھے دے بیٹھا ہے، میں وہ مقام اپنا اس کے دل میں ہمیشہ قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ سلطانہ بیگم نے کہا، خالہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ شاہ میر سے محبت کرتی ہیں؟ کائنات واقعی ہی حیران ہو گئی تھی ان کی باتیں سن کر۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس دن شاہ میر نے مجھے چھوڑ دیا اس دن میرا تختہ الٹ جائے گا۔ انہوں نے کھڑے ہوئے لہجے میں کہا، میں سمجھ سکتی ہوں، جب انسان کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے وہ آپ کے لیے دن بدن خاص ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ سکون سے بھر کر ہو جاتا ہے۔ کائنات نے کہا، مجھے اس لڑکی کا بندوبست کرنا ہوگا، مجھے بس لڑکی سے بہت خوف آنے لگا ہے، انہوں نے ایک عزم سے کہا۔ پھر 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ اس دن کے بعد حریم اسے نظر نہیں آئی، اور اب چوتھا دن تھا، اس کے شہر جانے کا وقت بھی آنے والا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی اس کے اندر، اور اس سے طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو شاہ میر؟ اور ہمارے ساتھ آؤ، چائے پیو، تیار ہونے والی ہے بس۔ وہ شام کو جاگا اور باہر جانے لگا تو سلطانہ بیگم نے اسے پکارا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔
ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ سلطانہ بیگم اور کائنات لانچ میں بیٹھی تھی۔ سامنے ٹی وی پر خبریں چل رہی تھیں۔ شامیر اس امید میں بیٹھ گیا کہ شاید حریم کا چہرہ نظر آ جائے۔ دل کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی دل باز نہیں آ رہا تھا۔ یہ جذبہ چڑھتے سورج کی طرح تھا جس سے چھپنا مشکل تھا، اور شامیر سلطان کو کوئی جگہ میسر نہیں تھی کہ اس سے چھپ جائے۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی جس سے اس کی ماں اس کے لیے چنا تھا، وہ اسے بہت عام سی لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ تھی کہ وہ متاثر ہوتا، مگر وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی جذبہ دیکھ رہا تھا اور اس جذبے سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کے برعکس حریم کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی، لیکن وہ آنکھیں اس کے حافظے میں نقش تھی۔ اس کی باتیں اس کے ذہن میں ہر لمحہ گونجتی تھی۔ اس کی ایک ہفتے کی محبت نے اس کے دل میں بہت گہرا اثر چھوڑا تھا، لیکن اس محبت کا دورانیہ بہت قلیل نکلا۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس محبت سے لطف اندوز ہوگا بہت لمبے عرصے تک۔ غصہ، نفرت، ہر جذبے کے باوجود اسے وہ محبت مزہ دے رہی تھی۔ کن سوچوں میں کھوئے ہوئے ہو شامیر؟ سلطانہ بیگم نے اسے کھویا ہوا دیکھا تو پوچھا۔ ہاں، وہ خیالوں سے چونکا۔ میں پوچھ رہی ہوں، خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ آج کل سے میں نوٹ کر رہی ہوں تم کافی پریشان لگ رہے ہو۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، سلطانہ بیگم نے کہا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ بولا۔ آج وہ ہمیشہ کی نسبت زیادہ سنجیدہ اور خاموش لگ رہا تھا۔ سلطانہ بیگم نے ساجدہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ چائے لے کر جو سلطانہ بیگم کے پاس ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہے، ساجدہ نے کہا تو وہ چائے لے کر آ گئی۔ دیکھا کہ شامیر بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا سر موبائل میں جھکا ہوا تھا، لیکن اس نے حریم کا لمس اپنے پاس محسوس کیا تو سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں چار ہوئی۔ حریم نے پٹکنے والے انداز میں ٹرے میز پر رکھی تو چائے کے کپ میں جیسے سونامی آ گیا، چائے جھلک پڑی۔ یہ دیکھ کر سلطانہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اسے بلایا اس لیے تھا کہ اسے شامیر کے سامنے ذلیل کر سکیں۔ کوئی تمیز نہیں ہے تمہیں لڑکی، سلطانہ بیگم نے غصے سے کہا تو شامیر نے پہلے سلطانہ بیگم کو دیکھا اور پھر حریم کو۔ حریم نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ وہ سلطانہ بیگم کو اشتعال ڈال سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ شامیر کے سامنے سلطانہ بیگم اس پر تشدد کریں تاکہ ان کی اصلیت شامیر کے سامنے آئے۔ وہ پہلے ہی غصے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کوئی ہنگامہ ہو، اس کا سکون برباد ہو تو سب کا سکون برباد ہو۔ وہ مکمل طور پر باغی ہو چکی تھی۔ آپ نے کہا چائے لے آؤ، میں چائے لے آئی۔ آپ کو پینی ہے تو پئیں ورنہ میں واپس لے جاتی ہوں، وہ بولی۔ یہ تم کس طریقے سے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ دیکھا شامیر، تم نے کتنی بدتمیزی سے یہ لڑکی مجھ سے بات کر رہی ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں بھی یہ مجھ سے ایسے ہی بدتمیزی سے بات کرتی ہے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ یہ تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھی ہے۔ اسے آپ کی عزت کرنی چاہیے، مگر یہ تو کائنات سے رہا نہیں گیا تو وہ بول اٹھی۔ شامیر کی نرمی نے اسے شیر بنا دیا ہے۔ شامیر اگر تھوڑی سی سختی اس پر کرتے تو یہ قابو میں ہوتی۔ تمہاری وجہ سے میں بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہتھے سے اکڑ جائے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ شامیر تو کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے حریم داخل ہوئی وہ ابھی تک وہ اپنی دھڑکنوں پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ حریم غصے سے میز کو لات مارتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو سلطانہ بیگم ایک دم اس کی طرف لپکی۔ حریم جانتی تھی کہ سلطانہ بیگم زیادہ دیر تک اپنے غصے سے پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ اس کا مقصد انہیں غصہ ہی دلانا تھا۔ بڑے پر نکل آئے ہیں تیرے، پر کاٹنا میں جانتی ہوں۔ سلطانہ بیگم نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرایا اور اسے لاتوں کی برسات شروع کر دی، ہمیشہ کی طرح۔ حریم کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ اماں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ شامیر فوراً کھڑا ہوا۔ میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دو، یہ سب مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔
بلکہ مجھے نہیں تمہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ یہ آج اتنی بدتمیز نہ ہوتی۔ اسے اپنی اوقات یاد دلاؤں گی میں۔ سلطانہ بیگم جلدی سے کچن میں گئی اور اسے کوئے ڈنڈے طرح نما ایک چیز ملی اور وہ لے کر واپس آ گئی۔ انہوں نے واپس آ کر حریم کو بہت بری طریقے سے اس ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ اماں! شامیر فوراً آگے بڑھا اور حریم کے اوپر گر گیا اسے بچانے کے لیے۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے شامیر، کوئی ضرورت نہیں اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی، سلطانہ بیگم نے شامیر سے کہا۔ شامیر نے سہارا دے کر حریم کو کھڑا کیا۔ میں نے کہا چھوڑو اسے۔ وہ آگے بڑھی اور پھر سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ شامیر نے حریم کو خود سے لگا کر بچانا چاہا۔ حریم نے اپنا سر شامیر کے سینے میں چھپا لیا۔ سلطانہ بیگم یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ شامیر، تم اس لڑکی کی ڈھال بن رہے ہو جس کے بھائی نے تمہارے بھائی کو مارا ہے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ اماں، جنید کا قتل ظفر نے کیا ہے، حریم نے نہیں، شامیر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ لیکن ہمارے ساتھ ظلم تو ہوا ہے نا، سلطانہ بیگم نے کہا۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا حریم کا اس میں کوئی قصور نہیں، شامیر اپنے دل کی زبان بول رہا تھا۔ تمہاری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو مار مار کر اس لڑکی کی درگت بنا چکا ہوتا اب تک، پھر کیسے نہ ظفر سامنے آتا، سلطانہ نے کہا۔ میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں اسے یہاں مارنے کے لیے نہیں لایا اماں جان، میں صرف اسے اس مقصد کے لیے لایا ہوں تاکہ میں ظفر تک پہنچ سکوں، شامیر بولا۔ بنا سختی اور مار کے یہ کیسے بتائے گی ظفر کا پتہ، تم خود سوچو، سلطانہ نے کہا۔ حریم ابھی تک شامیر کے سینے میں سر چھپائے ہوئے تھی۔ سلطانہ آگے بڑھ کر حریم کا ہاتھ کھینچا اور اسے شامیر سے الگ کیا۔ پھر سے اس پر حملہ آور ہو گئی اور اس کے بال کھینچنے لگی۔ اماں، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی، شامیر نے دکھ سے کہا۔ سلطانہ بیگم نے حریم کے بال چھوڑ دیے، وہ غصے سے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ شامیر نے حریم کو کاندھوں سے تھام لیا اور نوری کو آواز دی، اسے اندر لے جاؤ، اس نے حریم کو نوری کے حوالے کرتے ہوئے کہا اور خود ایک زخمی نظر سلطانہ بیگم پر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے سردار بی بی؟ میں نے آپ سے کہا تھا خود پر قابو رکھیں، آج کل آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے، ساجدہ نے پریشان ہو کر کہا۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے بدگمان ہوا، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ غصے سے بول رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا شامیر اپنا بیگ لیے باہر جا رہا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو شامیر؟ سلطانہ بیگم نے دکھ سے کہا۔ یہ حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ بولا اور باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو گاڑی کے سامنے مراد کھڑا تھا۔ خیریت، اتنی جلدی سے شہر واپس جا رہے ہو؟ مراد نے پوچھا۔ کب سے یہ سلوک ہو رہا ہے حریم کے ساتھ؟ اس حویلی میں مجھے سچ سچ بتاؤ، شامیر نے سرخ آنکھوں سے پوچھا تو مراد سارا معاملہ سمجھ گیا۔ جب تم شہر جاتے ہو، مراد بولا، اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تم نے، شامیر نے کہا۔ اگر میں بتاتا تو کیا تم میرا یقین کرتے؟ وہ تمہاری بیوی ہے، کیا تم اس کے جسم کے نشانات نہیں دیکھے ہوں گے؟ مراد نے کہا تو شامیر کو وہ نشانات یاد آ گئے جن کے متعلق اس نے حریم سے پوچھا تھا، اور اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ سلپ ہو گئی ہے۔ ابھی جاری ہے۔